وہ پہلے ایک موضوع پہ آپ سے بات ہوئی تھی، شاید آپ کو یاد ہو۔ یاد نہیں ہے مجھے بات کا، آپ یاد دلائیں۔ بات ہو قرآن کے، مثلا کہ اصلی قرآن کس کے پاس ہے یا کہاں ہے، اس ہوں پہ موضوع پہ بات ہوں ہوئی تھی نا۔ وہ تو بکری کھا گئی، آپ کے قرآن تو بکری کھا گئی نا۔ آپ کے قرآن تو 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 آپ جو ہے نا، آپ بکری، یار تم نے ہمیں سمجھا رہی کہ اللہ نے بکری کو روکا کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے نا۔ آپ نے بات کیے بغیر جو ہے نا، بات پوری کیے بغیر کال کاٹ کے آپ چلے گئے۔ چلیں جی، آپ تو بتائیں نا، سمجھائے کہ وہ بکری جو ہے نا، بکری نے جو قرآن کھا لیا، اللہ نے اس کو روکا کیوں نہیں؟ اس کو ذرا میں سمجھائیں۔ میں نے اس وقت بھی آپ کو بات کی تھی کہ ہمارے اصول الگ ہیں۔ الحمدللہ یہ ہم انکار نہیں کرتے کہ یہ روایات ہماری کتابوں میں نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے اصول کو سامنے رکھ کے ہم ان تمام روایات کو ایک طرف پھینک دیتے ہیں۔ اچھا، اصول جو ہیں وہ آپ نے کہاں سے لے لیے؟ اصول تو اصول کتاب و سنت سے الحمدللہ لے، ہم اپنے نے سے بنا دیا؟ اپنے قرآن و سنت سے لیے ہیں، ہم نے اور کہاں سے لیے ہیں؟ تو روایات کو تو آپ ادھر پھینک دیتے ہیں۔ روایات کی تو بات نہ تو کریں، روایت تو روایات، وہی بکری ہے نا۔ اگر یہ تو شیعہ اصول مذہب ہے اگر نا، یہ تو کتاب و سنت سے لیتے ہیں تو سنت میں تو یہ ہے کہ بکری کھا گئی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ یہ صحیح تو بھی ہے شیعہ روایت۔ یہ تو شیعہ اشیاء نہیں مذہب ہے۔ ہے نا جو یہ تو شیعہ مذہب ہے نا جو روایات کے اوپر کھڑا ہے، چاہے جھوٹی ہیں جو بھی ہیں، ہم تو نہیں الحمدللہ نہیں، سب سے پہلے قرآن یہ کو صحیح لیتے ہیں۔ روایت ہے بھائی، یہ مسلم کی روایت ہے، کیوں ہے غلط؟ بے اجماع صحیح ہے، بکری والی روایت بالاجماع صحیح ہے، کون ہمارا کہتا ہے وہ غلط ہے؟ اصول ہی الگ ہے۔ جب ایک روایت جو بھی ہو، صحیح بھی ہو، جو بھی ہو، تو جب اصول کے مقابلے میں ہاں، ہو تو اصول پہلی چیز ہے۔ تو یہ اصول جو ہے نا، تم نے ایک چیز بنا دیا اصول۔ اگر اصول کتاب اللہ سے ماخوذ ہے تو ہمیں دکھاؤ، پھر قرآن پہ بات کرتے ہیں نا۔ اگر وہ سنت سے ماخوذ ہے تو ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ حدیث میں دکھاؤ جس نے کہا ہے کہ اچھا، قرآن جو ہے، قرآن میں کمی بیشی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اگر کتاب و سنت سے ماخوذ ہے کہ قرآن میں کمی بیشی نہیں ہے تو کتاب میں دکھاؤ، سنت میں دکھاؤ۔ اگر اپنے سے تم نے اصول اچھا، بنا دیا ہے تو اس اصول کا فائدہ، تمہارا دین ہی تو اپنے جیب سے بنایا نا، وہ تو ہمارا ہی عقیدہ ہے، تو پھر وہ اصول ہی بیکار ہے۔ تم خود بیٹھ کے چلو اصول اس پہ بناتے جاؤ بات سارا دن، اس پہ قرآن و سنت کو اس پہ پھینک کے بات اپنے سے اصول بناؤ۔ تو چلو بھائی، یہ اس کوئی پہ حدیث بات ہمیں کرتے دکھا ہیں نا، دیں، ہمیں حدیث دکھا دیں کہ یہ موجودہ قرآن کامل ہے، بسم اللہ۔ کیونکہ یہ ان کا بات ہم اصول جو ہے کرتے ہیں نا، کتاب و سنت سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے، پہلے سنت سے جس دکھائیں پھر کتاب سے دکھائیں، اللہ۔ جس پوائنٹ سے ہماری بات چھوٹی تھی اسی پوائنٹ سے میں بات شروع کروں گا، ٹھیک ہے؟ چلو جی، شروع کرو۔ یہ ان کے ہاں پاس تو یعنی میں نے جواب نہیں ہے، یہ ان کے پاس بھی نہیں ہے، ان کے بڑوں کے پاس بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہ الحمدللہ قرآن کے متعلق الحمدللہ کوئی دلیل لے کے آؤ نا اپنے کتابوں سے الحمدللہ کہ قرآن کامل ہے، ان کے پاس یہ کیونکہ پھنس گئے، کہتے ہیں میں کسی اور بات کو شروع کروں گا، چلو کوئی اور بات چھیڑ دو، نہیں تو کوئی گل نہیں۔ کال اس وقت کاٹ کے آپ بھاگ گئے تو میں تو کال کاٹ کے پیچھے نہیں ہوتا۔ مجھے تو یاد نہیں ہم بھاگتے کہاں ہیں، اگر بھاگتا تو ادھر بیٹھتا بھائی، لنک کا اعلان کرتے میں ہیں، نے پبلکلی لنک دے دیتے ہیں، کہتے ہیں آ جاؤ ادھر، یہ بھاگنے میں والے کی یہی میں شان ہے، کہتے ہیں بھاگ میں گئے تھے۔ پہلے بھی، وہ تو اور تم اختیار آپ آپ کے کے کتنے پاس ہی ہے علماء ہیں نا۔ نا بھائی، اور بھائی صاحب آپ اس لنک پہ آئے نا، یہ لنک تو میرے یوٹیوب چینل پہ تو لکھا ہے کہ بات کرنا ہے تو اس لنک کو کلک کرو۔ آپ کے کتنے علماء ہیں کہ ادھر لنک دیتے ہیں کہ آ جاؤ میرے سے بات سوال کرو؟ بات سنو میری، بات سنو کوئی ہے میری بھائی، کوئی ہے شیعہ بات، عمری مولی ادھر ہمیں الحمدللہ گفتگو کرنے کا ٹائم کسی دے اور دے؟ کی ضرورت بھی نہیں ہے، کسی اور کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں موجود ہوں۔ آپ کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے علماء نہیں آتے، کہتے ہیں یہ ضرورت تو ہی آپ نہیں، کی آپ کو جہالت ہے کون نا، جانتا ہے؟ یہ تو آپ کی جہالت ہے، یہ تو آپ کی اچھا، جہالت ہے کہ آج کے ہاں جو بالکل میری ایجادات ہیں جہالت ہے، آپ کو میں نہ میں جانتا ہوں نہ کوئی اور جانتا ہے بھائی، سب کی آج جہالت کے ہے کہ آپ کو کوئی ایجادات جانتا کا آپ نہیں سہارا لے تو آپ کو پتہ نہیں ہے کہ علم کس کے ہے، پاس سب کی ہوتا ہے۔ جہالت علم ہے جو ہوتا ہے وہ بات چیت کہ کے پاس۔ اس کو علماء کے دائرے میں کوئی جانتا نہیں ہے، یہ سب کی جہالت ہے، جی ہاں، یہ جہالت ہے، کیا کریں آپ کوئی بڑے عالم دین نہیں ہے، یہ تو ابھی یہ بعد میرا میں پتہ قصور ہے۔ چلے گا نا کہ کس کے پاس علم ہے، اور کس کے چلو بھائی پاس چلو، قرآن ہے، کس کے چلیں، پاس آپ علم نے زیادہ کہا ہے، یہ تھا تو کہ بعد میں وہاں سے پتہ چلے گا۔ بات شروع کریں گے جہاں سے چھٹی تھی، کہاں سے چھٹی تھے بھائی؟ بکری کا بات نہ کرو، میرا، بکری نو چڈو جی ہاں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قرآن سے دلیل نہ مانگو، سنت سے نہیں مانگو، کوئی اور سے کہیں اور سے شروع کریں گے، چلے کہیں اور سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ۔ میں جو بات کر رہا تھا نا کہ آپ کا ایک تو حربہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ جواب نہیں دے پاتے تو آپ فوراً کال کاٹ کے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اوکے چلو، اور دوسرا حربہ آپ کا یہ ہے کہ آپ جو مخالف فریق ہوتا ہے آپ اس کی آواز تھوڑی سی مدھم رکھتے ہیں۔ یہ میں بے شک یہ جتنی دوست بھی سن رہے ہیں نا، میں ان کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارے آواز میں آپس میں ٹاکرا ہوتا ہے تو آپ بخوبی اندازہ لگا رہے ہوں گے کہ کس کی آواز اونچی ہوتی ہے۔
میرے اگر آواز پہ آتا پاس مائکرو فون پروفیشنل ہے. تو جو آپ بھی ہو، لوگ کوئی اچھا مائکرو فون تو لے نہیں آتے نا. انٹرنیٹ آپ کی ضعیف ہوتی ہے تو آپ کی آواز اگر دھیمی پڑتی ہے تو آپ اپنے آپ کو ملامت کرو نا. یہ نہ کہو کہ اس تمہاری طرح آواز اس طرح زیادہ اچھی. ہم آپ کی آواز کو نہیں چھیڑتے بھائی. اس طرح ہم کسی کو آواز کو آپ کی بیوقوف آواز بنانے کو کی نہیں چڑھتے ضرورت کہ اس نہیں کی ہے. آواز کو کم کریں, اپنی آواز کو اوپر کریں. یہ ہمارا کام نہیں ہے. اس طرح لیکن اگر کبھی اس ایسا طرح ہوتا ہے کہ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہوتی تو اس کی وجہ آپ کے مائکرو فون ہے بھائی صاحب. آپ کوئی خرچہ کرو نا, اس کوئی طرح اچھا سا کسی مائک کو خرید لو. کوئی اس طرح کسی ہیڈ پیس ہوتا ہے نا, ہیڈ پیس وہ منہ کے سامنے آ جاتا ہے, وہ خرید لو, وہ اچھا ہوتا ہے. میں بتاتا ہوں اس میں آواز اچھی آتی ہے. اچھا تو بات ہاں. سنو اب جو ہے نا موضوع شروع کرتے کہاں ہیں. سے کال کیا آپ نے بھائی؟ ہاں کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ کس شہر سے؟ چکوال سے. چکوال سے. چلے جناب. وہ ایک تھا نا, وہ ایک انڈیا کا پرائم منسٹر تھا, وہ بھی چکوال کا تھا. ابھی وہ سکھ, کیا اچھا نام تھا اچھا اس کا؟ ہاں, کانگریس کا جو پرائم منسٹر تھا, دو ٹرم پرائم منسٹر تھا. ابھی یہ مودی وغیرہ سے پہلے ٹرم. جی سر بولیں. اچھا آپ پچھلی مرتبہ میں آپ کی خدمت میں آیا تھا تو پہلا سوال میرا یہی تھا کہ آپ حضرت علی والا جو قرآن ہے نا, کیونکہ آپ کا اصول یہ ہے کہ آپ ہاں دین صرف اہل بیت سے لیتے ہیں, صرف اہل بالکل بیت سے لیتے ہیں. لیتے ہیں. آپ اہل بیت کے سوا کسی کو جانتے بھی کچھ نہیں ہے. ہوں. تو اگر آپ اہل بیت سے دین لیتے ہیں تو اہل بیت سے قرآن تو ثابت کر کے دکھائیں. یہ تو قرآن صحابہ نے لکھا ہے. بھائی قرآن کس پہ نازل ہوئے؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی یا صحابہ پہ نازل ہوئی؟ نبی کون تھے؟ پیغمبر صلی اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی. آپ کے عقیدے کے مطابق دیکھیں, جس نبی پہ پیغمبر, جس نبی پہ قرآن نازل ہوئی ہے, یہ تو اس کی ذمہ داری ہے نا, ہے کہ نہیں بھائی؟ ہاں ہاں حضرت علی علیہ السلام کی ذمہ داری نہیں ہے. تم حضرت علی علیہ ہوں، السلام کے پاس کیوں جاتے ہو؟ یہ تو اس نبی کی ذمہ داری ہے نا. تمہارے عقیدے کے مطابق اس نبی نے قرآن جمع نہیں کیا, دنیا سے چلا گیا, پھر بکری کھا گئی ہے. اور اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ میں مرنے والا ہوں. ایسا نہیں تھا کہ ایک آدمی اچانک مرتا ہے نا, اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ الگ بات ہے. اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ بھی تھا کہ میں دنیا سے چلا جاؤں گا, اور اس کا رب بھی ہے. اور نبی تو نبی کو اللہ نے بھیجا نا, اور میرے اور آپ کی طرح تو نہیں ہے نا. اور بھائی صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ جی جی صحیح کر رہے ہو. اللہ نے بھیجا ہے کسی اور نے بھیجا ہے نبی کو؟ اللہ تبارک و تعالی. اللہ نے جو بھیجا, اللہ کو بھی پتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت دینے لگا ہوں. اللہ کو پتا ہے نہیں پتا؟ جی جی اچھا, اللہ نے بھی بھیجا, اور جس اللہ نے بھیجا اس کو پتا ہوا اللہ ہی نے موت دیا, کسی اور نے تو موت نہیں دیا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتا کہ اللہ نے مجھے عنقریب موت دینے والا ہے. اس کے باوجود جی انہوں نے جی قرآن جمع نہیں کیا, اور حکم بھی نہیں دیا کہ قرآن جمع کرو. ٹھیک ہے نا. اور قرآن کیا ہوا بعد میں, کچھ لوگوں نے جمع, اس کو بکری کھا گئی ہے, آیا ضائع ہو گیا. تو مجھے بتاؤ تیرے عقیدے کے مطابق اس سے پہلے کم آ جائیں کہ حضرت علی علیہ السلام علیہ قرآن کہاں ہے؟ وہ اس کی تو آپ کے عقیدے کے اس کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ وہ قرآن جمع کریں. قرآن کس کی ذمہ داری ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری. آپ کے عقیدے کے متعلق جی بھائی اللہ نے بھی غداری کیا, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی لاپرواہی کیا, ٹھیک ہے, تو اللہ کی الوہیت بھی باطل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی باطل. تمہارا عقیدہ اتنا کفر ہے قرآن کے متعلق کہ جو قرآن کا غدار ہے لازمی بات ہے, وہ مسلمان کیسے ہو سکتا ہے, وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو قرآن سے غداری کس نے کیا تیرے عقیدے کے مطابق؟ اللہ نے کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اگر آپ کہتے ہیں نہیں یہ شیعہ غلط کہہ رہا ہے, شیعہ غلط کہہ رہا ہے, ہمارا عقیدہ یہ نہیں ہے, تو ہمیں دکھاؤ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کہاں جمع کیا, کب جمع کیا تھا, یا کس کو فرمایا تھا کہ جمع کرو؟ اللہ کو تو نہیں تو پتہ ہے یہ یہ آپ دنیا سے جانے والے ہیں, ٹھیک ہے نا. اللہ نے تو جمع نہیں کرایا, اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جمع نہیں کرایا. تو آپ کے عقیدے کے مطابق آپ کا دین ہی باطل ہے, اور جس مذہب میں اس کا نبی غدار ہو, اس کا اللہ بھی غدار ہو, وہ مذہب صحیح ہے بھائی, چلو ہندو بن جاؤ بھائی, کیونکہ یہ مذہب ہی غلط ہے. نہیں تو دین ہی نہیں تو غلط ہے. جب تیرا اللہ بھی غدار, نستجیر باللہ, تیرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن کا غدار, تو مجھے سمجھا دو. ابھی میں خاموش, تم بات کرو, میں آپ کی آواز بھی نیچے نہیں کروں گا نا. اب تو گول ہو گیا, تو میرے سوال کا جواب نہیں دے سکے کبھی. الحمدللہ میں دوں گا. ٹھیک ہے جی بسم اللہ. ہاں جی جی. نہیں تو آپ کی کتب میں یہ روایت موجود نہیں ہے کہ حضرت علی نے لکھا اور پھر صحابہ نے اس کو قبول نہیں کیا تو حضرت علی نے چھپا دیا, یہ روایت آپ کی کتابوں میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ میرے سوال کا جواب دے دینا, یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے. نہیں میرے مذہب کے مطابق اللہ بھی غدار, رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی غدار. اگر تو اس کا جواب دے دینا, اس کے بعد مجھ سے سوال کر لینا, اس کے بعد مجھ سے سوال کرنا کہ میرے کتاب میں کیا لکھا. اگر اس نے کہا نا کہ سینے پہ ہاتھ لگا, میں جواب دیتا ہوں, تو کیا جواب دے گا؟
اور اس تیرے طرح پاکستان کے جتنے یہ مشائخ ہیں بیٹھ جائیں، وہ مدرسہ حقانیہ کراچی والے، سپاہی صاحبہ والے، جماعت، وہ جواب کسی کے پاس نہیں ہے اس سوال کا. ہاں میں کہتا ہوں قیامت تک تو اہل بیت سے قرآن ثابت کر کے دکھا ہی نہیں سکتا، الگ بات نہ ہے، وہ تیرا الگ. باپ میرے دکھا پہلے سکتا میرے ہے، اہل بیت علیہ السلام کی باری بعد میں، پہلے اللہ کی باری ہے، رسول کی باری ہے. پہلے تیرے میں مذہب میں کہتا ہوں اللہ جو اور رسول دونوں اللہ نے مسلمانوں سے غداری کیا. تیرے مذہب میں میں اللہ بھی کہتا ہوں باطل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی باطل ہے. جس مذہب میں اس کا اللہ اور رسول دونوں باطل ہوں، وہ مذہب ہے سچ ہے غلط ہے بھائی. ہندو بن جاؤ، جاؤ چینج کرو مذہب. اچھا عمری مجھے یہ بتا، چینج کرو نہیں مذہب اپنا. مجھے نہیں مجھے یہ بتا، مجھے یہ میں بتا، کہتا میں جواب دوں، جواب نہیں دے سکا نا. مجھے یہ جواب دے بتا، رہی ہے. مجھے یہ بتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ قرآن پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی یا کسی کے ذریعے نازل کی ہے؟ جبرائیل کے ذریعے نازل کیا اور قلب مبارک پہ نازل بھی فرمایا. وہی کے ذریعے نا، وہی لانے والا کون تھا؟ تو میرے سوال کا جواب دے دو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہ 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 جواب دے مجھے، اسی میں جواب ہے تیرا. جو وہی لانے والا میں تھا بھائی. ہاں تو سوال کا جواب دے دے بھائی، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جواب دے اسی دے. میں جواب ہے نا. جواب دے دیکھو دے. اب اس کی حالت دیکھو، دیکھو اس کی حالت. اس کی حالت دے دے. تو بتا دے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہی لانے والے کون تھا؟ اللہ نے غداری کیا نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں لاپرواہی کیا، میں پتہ بھی ہے کہ دکھاتا ہوں دنیا سے ابھی، جائیں، میں قرآن دکھاتا جمع ہوں. نہیں کیا، قرآن نہ وصیت بھی نہیں کیا، قرآن جمع کرو، ایسے چلے گئے، ختم، مر گئے بس. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون قدرت ہے، اس کا ایک اپنا نظام ہے، آپ اس کو اس کی غداری پہ توڑ رہے ہیں. میں ابھی آپ سے پوچھتا ہوں نا کہ وہی لانے والا کون تھا؟ قرآن کو اتارنے والا، اللہ سے لے کے نبی پر لانے والا کون تھا؟ او بھائی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء تھے یا نہیں تھے؟ یا یہ پہلے نبی تھے دنیا میں؟ بالکل انبیاء تھے، تھے نا. ان پہ خود کتابیں ہاں نازل ہوئی یا نہیں ہوئے؟ بالکل نازل ہوئی. ان کے امتوں نے ان کے بعد ان کے کتابوں کو ضائع کیا نہیں کیا؟ کیا ہے ضائع، چینج کیا نہیں کیا کتابوں کو؟ جی 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 کیا ہے. تو جب اللہ، یہ پہلی بات بھی نہیں ہے، اس سے پہلے بھی کئی دفعہ ہو چکا ہے. اب یہ جب سے اس امت کی باری آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا بھائی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ بھائی جو تورات کے ساتھ جو ہوا، انجیل کے ساتھ جو ہوا، جو زبور کے ساتھ ہوا، صحف ابراہیم و موسیٰ کے ساتھ جو کچھ ہوا، کہ امتوں نے سب کچھ چینج کیا بھائی، ضائع بھی کیا، چینج بھی کیا. اس قرآن کے ساتھ ہے نا، ٹھیک ہے نا. اور بار بار بھی کہہ رہا ہے کہ تم اسی پرانے امتوں کے نقش قدم پہ چلو گے، ٹھیک ہے نا. نہ وسیع تعین کی فرمایا، وسیع بھی تعین، یہ تو ہمارا مذہب ہے. انہوں نے وسیع تعین کیا، وسیع کو حکم دیا قرآن تم جمع کرو، اور یہ قرآن کے ساتھ ہے، قرآن ان کے ساتھ ہے، قرآن سے کبھی اللہ، وہ تو ہمارا مذہب ہے. تمہارا تو مذہب ہے نا وہ لاپرواہ، اللہ بھی لاپرواہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی لاپرواہ. وہ پتہ بھی ہے کہ پرانے امتوں نے یہی اپنے قرآنوں کے ساتھ یہی کیا، اپنے کتب کے ساتھ یہی کیا، اور فرمایا بھی کہ میری امت بھی یہی کرے گی. اس کے باوجود کوئی قدم نہیں اٹھایا قرآن کو محفوظ کرانے کو، قرآن کو لکھانے کا، قرآن کے جمع، کچھ بھی نہیں کیا. ایسے چلے گئے بس، ختم، مر گئے. اب بات تو سن، بھائی صاحب، تو پتہ یہ چلا کہ ان کا مذہب باطل ہے. جس مذہب میں اس کا رب، اس کا الہ اسی امت کا غدار ہو، اپنے ایوہ کا غدار ہو، اس کا رسول اپنی مذہب، اپنے دین، اپنے کتاب کا غدار ہو، وہ مذہب صحیح ہے یا نہیں ہے؟ میں نے عرض کیا، ہندو بن جاؤ بھائی. چکوال میں ویسے پرانے زمانے میں بھی ہندو بہت ہوتے تھے، سکھ وغیرہ. بات کرنے کی کوئی تمیز بھی ہوتی ہے. ہوتے جواب دے دو نا. ہاں جتنا بڑا کہتا ہوں نا، جتنا بڑا سیشن ہو، جتنے بڑے ترچے ہیں، اتنا بڑا تم بد اخلاق ہے. اتنا بات کرنے کی تمہیں تمیز نہیں ہے. تو جواب دے دینا. بات سن. اور بھائی میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب کلی طور پر ایک مذہب ہے، اس کا رب باطل ہے، اس کا نبی بھی باطل ہے، وہ مذہب صحیح ہے غلط ہے؟ جی میں بھی بتاتا ہوں، وہ مذہب باطل ہے نا. یہ کہتا ہے تو یہ میں بداخلاقی نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑا علمی برہان ہے جس نے تجھے دو شق تیرے کمر کو توڑ دیا. تو جواب نہیں دے سک رہا. یہ میں کہتا ہوں نا، یہ جو تیرا نظریہ ہے نا، اس سے الحمدللہ ہم تو تمہاری کتابوں میں جو عقیدہ موجود تھا تحریف قرآن کے حوالے سے، تمہاری اس سیشن پہ اور سکرین پہ سامنے آنے کی وجہ سے تیرا یہ نظریہ پاکستان کے تمام شیعہ علماء اسی وجہ سے میرے آنے سے پریشان ہے. پتہ چل گیا کہ تیرا عقیدہ جو قرآن کے متعلق عین کفر ہے. میرے آنے سے پتہ چلا نا کہ جماعت عمریہ کا عقیدہ قرآن کے متعلق اللہ کی اہانت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی ہے. ان کا عقیدہ عین کفر ہے، زندقہ الحاد ہے. میرے آنے سے پتہ چلا. تو جواب دے نا، بسم اللہ جواب دے دے. ہاں میرا موقف ہے، میں نے دلیل بھی دی ہے. اب آپ رد کرو نا، رد کرو. یاللہ
ادھر شیعہ علماء کو بھی دیکھو نا، جو دن اور رات پریشان ہو رہے ہیں تیری وجہ سے، کہ ہمیں ننگا کر رہا ہے، ہمارے عقیدت کتابوں میں اور یہ زبان پہ لا رہا ہے۔ شیعہ علماء ہمیں سب سلام دے رہے ہیں، کہتے ہیں ماشاء اللہ۔ وہ اس مرتبہ شیعہ علماء کہہ رہے ہیں کہ اللہ یاری نے جو جماعت عمریہ کو جو لگام لگا دیا، اللہ یاری نے جو جماعت عمریہ کا جو راز کھول دیا، اللہ تعالیٰ اس کے اموات کو رحمت کرے۔ یہ سب ولایت فقیہ والے بھی یہی کہتے ہیں، سب یہی کہتے ہیں بھائی۔ ہاں سب یہی کہتے ہیں، وہ مرجعیت والے سب یہی کہتے ہیں کہ اللہ یاری نے جو کیا ہے وہ بالکل سینے بدل دیا۔ ہاں بھائی سب یہی کہتے ہیں۔ چلیں بھائی، شیعہ علماء جو کہتے ہیں، تم میرے سوال کا جواب دینا۔ اس کے پاس جواب نہیں ہے نا، اس کے پاس جواب نہیں ہے، سب کچھ کہتا ہے، میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ جواب دے دو بھائی۔ میرے ایک سوال کا صرف آپ جواب نہیں دے سکے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والی شخصیت کون تھی؟ بھائی مجھ سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ سب کو پتا ہے جبرائیل علیہ السلام ہے۔ تم سوال کا جواب دے دو۔ فرق ایسا پڑے گا کہ تیرے پاؤں سے زمین نکل جائے گی۔ اوکے، جبرائیل علیہ السلام ہے پھر؟ ہاں تو جبرائیل علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ ڈائریکٹ وہ نازل نہیں کر سکتے تھے، وہ جبرائیل علیہ السلام آپ کے جو ذہنیت ہے، جو بے وقوفی ہے، اس کے مطابق تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ غداری کی ہے۔ میرے سوال کا جواب ہے بھائی، جبرائیل نے بلایا تو ٹھیک ہے، جبرائیل نے لایا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن لایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے، قرآن کے محفوظ ہونا ہے، قرآن میں اضافہ نہ ہو، قرآن میں کم نہ ہو، قرآن کو جمع کیا جائے، مکتوب کیا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کچھ نہیں، اللہ نے بھی کچھ نہیں کیا نا۔ آپ کہتے ہیں جبرائیل لے کے آئے تو کیا ہوا اس سے؟ آپ یہ مانتے ہیں؟ آپ یہ مانتے ہیں قرآن اب بھائی صاحب، اب بھائی وہ پاکستان میں نا، اب وہ پرانے زمانے میں مداری ہوتے تھے نا، کہتا تھے آ جاؤ میں تمہیں کرتب دکھاتا ہوں۔ کرتب وہ کرتب دکھاتے نہیں تھے، وہ کوئی سنترا وغیرہ بیچنے کے چکر میں ہوتے تھے، وہ کوئی دوائی وغیرہ بیچتے تھے نا، وہ کہتے ہیں وہ تلوار ہاتھ میں کہ میں ایسا کروں گا ویسا کروں گا، وہ ویسے کچھ کرتب نہیں دکھاتے، ادھر بیٹھو 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 انتظار کرو کہ کب کرتب دکھائیں گے، کرتب وہ کچھ نہیں دکھاتے، آخر میں وہ آخر تک پیچش کی دوائی بیچنے کے چکر میں ہے نا۔ آپ بھی سب کو وعدہ دیتے ہیں کہ میں سوال کا جواب دوں گا، سوال کا جواب دوں گا، سوال کا جواب آپ کے پاس نہیں ہے مداری صاحب، سوال کا جواب دینا۔ الحمدللہ یہ تو دیکھنے والے فیصلہ کریں گے نا کہ میں نے جواب فیصلہ ہو چکا ہے بھائی، سب لوگ پاگل ہیں، بیوقوف ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں کہ آپ جواب نہیں دے سکتے۔ او بھائی سب کو۔ اچھا مجھے بتائیں ایک بات حفیظ بھائی، آپ پٹھان ہیں یا پنجابی ہیں؟ سوال پورا نہیں ہوا، آپ پٹھان یا پنجابی ہیں؟ او بھائی چھوڑو بھائی، تمہیں نہیں آتا۔ اچھا پٹھان یا پنجابی ہیں؟ پنجابی ہوں۔ پنجابی ہیں، اچھا چلیں بھائی، ہم آپ کو معاف کر دیں، چلے جاؤ، نکل جاؤ یہاں سے شرافت سے۔ نا بھاگو مات، بھاگو مات۔ تو سوال کے جواب دے دو پھر، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ پٹھان ہے، پھر میں اس کو کہتا ہے کوئی بات نہیں۔ کی زندگی میں قرآن مکمل اتر چکا تھا یا نہیں؟ سوال کا جواب دے، مجھ سے سوال نہ کرو، جب میرے سوال کے جب جواب دو گے تو سوال کر لینا، میرے سوال کا جواب۔ میں کہتا ہوں میری الحمدللہ سپاہی صحابہ کے یہ جو سوالات ہیں نا، 14 صدیوں کے شیعہ بھی اٹھ کر آ جائیں نا۔ ہاں بھائی، سپاہی صحابہ کے سوالات کا جواب ہمارے پاس ہے یا نہیں وہ الگ بات ہے، تم پہلے میرے سوال کا جواب دے دینا۔ وہ دور گزر چکا کہ جب آپ 10 سال پہلے عمری نام اور وہ تکبر آپ دکھاتے تھے کہ کوئی ہمارا چیلنج قبول کرے، خدا کی قسم تمہیں بھی تم نے سمجھ بڑی چیز ہو جی، 50-50 وہ معین اختر ہوتے ہیں نا، 50-50۔ جاؤ بھیا جاؤ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، ٹھیک ہے نا؟ اپنے مزاحیہ عقیدے کے ساتھ، اپنے مزاحیہ عقیدے کے ساتھ کسی اور کا ٹائم ضائع کرو۔ سب کو پتہ چل گیا اس کے پاس جواب نہیں ہے نا، اس کے قرآن کے متعلق اس کا جو عقیدہ ہے اس سے اللہ کی بھی توہین ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین ہے، یعنی بالکل کفر اندر کفر۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ آپ پٹھان ہیں، میں نے کہا اس کو جانے اب مزید بات، پھر کہتا ہے میں پنجابی ہوں۔ چلیں، پنجابی کچھ چلاک ہوتے ہیں، یہ بھی اصل میں پٹھان ہی ہوگا، وہ کچھ پٹھان آتے ہیں نا پنجاب میں رہ کر پنجابی بن جاتے ہیں، یہ مجھے لگتا ہے یہ اصل میں یہ پٹھان ہی ہے، سمجھتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اس کے پاس جواب نہیں ہے۔